یہ وسیع و عریض کائنات، چمکتے ستارے، کہکشائیں اور گھومتے سیارے، یہ سب کچھ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ خالق کائنات کی قدرت کا ایک منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کریں اور اس میں موجود نشانیاں تلاش کریں۔ آج جدید سائنس جن حیرت انگیز رازوں کو دریافت کر رہی ہے وہ قرآن کریم میں 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیے گئے تھے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان سائنسی حقائق کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو مزید واضح کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو 10 ایسے حیرت انگیز حقائق بتائیں گے جو نہ صرف قرآن اور سائنس کے مطابق ہیں بلکہ اسلامی تاریخ میں بھی ان کی مثالیں ملتی ہیں۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق پوری کائنات ایک نقطے میں بند تھی، پھر ایک عظیم دھماکہ ہوا اور یہ سب کچھ تخلیق ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، پس ہم نے ان کو پھاڑ دیا۔ دوستوں، یہ بات نہ صرف جدید سائنسی دریافت سے میل کھاتی ہے بلکہ حضرت ابراہیم کی تلاش حق کی کہانی بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب رات کے وقت ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، میں ڈوبنے والی چیز کو رب نہیں مانتا۔ پھر چاند دیکھا، سورج دیکھا، مگر آخر میں فرمایا، میرا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ یہی تلاش حق آج کی سائنس کا بھی بنیادی اصول ہے جو کائنات کے رازوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سائنس کی ہر دریافت ہمیں اللہ کی قدرت کے اور نزدیک لے جاتی ہے۔ دوستوں، 1929 میں ایڈن ہبل نے دریافت کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اور آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اسے مسلسل وسعت دے رہے ہیں۔ یہ پھیلتی ہوئی کائنات اللہ کی طاقت کا ایک ثبوت ہے، اور حضرت سلیمان کی زندگی میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس میں اللہ کی قدرت کا ایک منفرد مظاہرہ ہوا۔ ایک دن حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں فرمایا، کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت میری بارگاہ میں حاضر کر دے گا؟ ایک جن اٹھا اور کہا، میں اسے آپ کے دربار میں لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی مجلس برخاست کر دیں۔ لیکن ایک اور ہستی جسے اللہ نے خاص علم عطا کیا تھا، انہوں نے کہا، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے ہی لے آؤں گا۔ یہ قرآن میں بیان کرتا ایک معجزہ ہے جو ہمیں وقت اور فاصلے کی حقیقت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور آج سائنس یہی ثابت کر رہی ہے کہ وقت اور اسپیس ایک مسلسل پھیلنے والا راز ہے۔ دوستوں، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ زمین اپنے محور پر گھوم رہی ہے، لیکن قرآن میں یہ حقیقت پہلے ہی بیان کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ گردش، یہ نظام، یہ حرکت، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی گردش نے حضرت یونس کو بھی بچایا تھا۔ جب حضرت یونس کو مچھلی نے نگل لیا تھا تو وہ 3 اندھیروں میں قید ہو گئے تھے، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ لیکن زمین کی گردش جاری تھی، وقت آگے بڑھ رہا تھا، اور آخرکار اللہ نے انہیں نجات دی۔ آج صدیوں کی تحقیق کے بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ زمین کی گردش نہ ہوتی تو زندگی ممکن نہ ہوتی، لیکن اسلام نے یہ حقیقت پہلے ہی بیان کر دی تھی۔ دوستوں، یہ حیرت انگیز حقائق ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ یہی کہ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ علم کا ایک ایسا سمندر ہے جس میں دنیا کے ہر راز کا جواب موجود ہے۔ آج سائنسدان جو کچھ بھی دریافت کر رہے ہیں وہ قرآن میں پہلے ہی سے موجود ہے۔ حضرت ابراہیم کی تلاش حق، حضرت سلیمان کے معجزات اور حضرت یونس کی آزمائش، یہ سب اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف غور و فکر کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ ان پر غور بھی کریں، کیونکہ جو علم قرآن ہمیں دیتا ہے وہ سائنس سے کہیں آگے ہے۔ آخر میں دیکھنے اور سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک وقت رہتے پہنچ جائے گی، اور ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ایمان افروز اور دلچسپ ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ پیار محبت سے ہی ہم اس مایوس فضا کو بدل سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔